تو ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے معاملے پر آپ کے ہاں ایک خاص طرح کا سوشل میڈیا پر نیریٹو چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ بلوچستان کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ کئی لوگ پنجابی مزدوروں کے ساتھ زیادتی ہو گئی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ دوسری طرف بلوچ ہیں جو اپنے دکھ اپنے درد آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور خاص طور پر لاپتہ افراد کے حوالے سے مطالبات کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اس کے تاریخی پس منظر سے ایسا ہو کیوں رہا ہے، وہاں پر مزاحمت کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آج ذرا مختصراً ہم ان سارے تازہ معاملات کے در پردہ جاتے ہیں اور اس گفتگو کو، بلوچستان کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بہت کم ایسا معاملہ ہوگا کہ آپ کو بلوچستان کے حوالے سے ایک جگہ پر ایک تفصیلی گفتگو یوں مل جائے گی۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے یعنی بلوچستان، جو سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا صوبہ ہے، اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہانی صرف زمین کی نہیں، بلکہ ایک تہذیب، ایک شناخت، ایک ریاست اور اس ریاست کے زخموں کی ہے۔ ہم بلوچستان کی تاریخ کے اوراق پلٹیں گے اس گفتگو میں، اس بیٹھک میں، اور یہ جانیں گے کہ یہ خطہ ماضی میں کن سلطنتوں کا حصہ رہا، ریاست قلات کیسے بنی، پاکستان سے اس کے تعلقات کیسے بنے، اور آج یہاں بلوچستان کے خطے میں بغاوت کیوں ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ بھی لوگ ایک جذباتی یا جانبدارانہ دعویٰ نہیں، بلکہ ایک تاریخی، سیاسی اور سماجی حقائق پر مبنی مکمل گفتگو ہے۔ امید ہے کہ آپ سکون سے اسے سنیں گے۔ بلوچستان کی تاریخ یا بلوچستان کی تاریخی ساخت اور ریاست قلات کے قیام کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ بلوچستان تاریخی طور پر ایک متحد اکائی کبھی نہیں رہا۔ یہ مختلف خود مختار یا نیم خود مختار ریاستوں اور قبائل پر مشتمل خطہ رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں یہ ویسے بھی ہندوستان کے مختلف علاقے اور آس پاس کے خطے بھی وہ کوئی ایک باقاعدہ ریاست والا معاملہ نہیں تھے۔ 1640 میں براہوی قبیلے کے رہنما احمد خان نے مختلف قبائل کو متحد کر کے ریاست قلات کی بنیاد رکھی تھی۔ اس اتحاد کا مقصد بیرونی حملہ آوروں سے تحفظ اور قبائلی اتحاد قائم کرنا تھا۔ احمد خان قلاتی نے اپنے عسکری اور سیاسی تدبر سے آس پاس کے بلوچ اور براہوی قبائل کو قلات کے جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ رفتہ رفتہ قلات ایک مضبوط ریاست بنتی چلی گئی۔ قلات کی مرکزی حیثیت اتنی بڑی کہ 3 اور اہم خطے اس بلوچستان کے، مکران، خاران اور لسبیلا، جو پہلے الگ ریاستیں یا قبائلی حکومتیں تھے، ریاست قلات کے باج گزار یا ٹیکس دہندہ ہو گئے یا نیم خود مختار اتحادی ریاستیں بن گئے۔ ان ریاستوں کو داخلی خود مختاری حاصل تھی، مگر خارجی معاملات میں وہ خانف قلات کے ماتحت تھے۔ یہ ہے پرانی کہانی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ مغل سلطنت کے ساتھ بلوچستان کا کیا تعلق تھا؟ 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک ہندوستان میں مغل سلطنت کا راج رہا۔ بلوچستان جغرافیائی طور پر مغل سلطنت کی حدود میں ضرور آتا تھا، لیکن عملاً یہ خطہ مغلوں کے براہ راست کنٹرول سے باہر رہا۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مغلوں نے بلوچستان پر عسکری مہمات ضرور کیں، مگر کوئی مستقل قبضہ قائم نہیں رکھ سکے۔ بعض بلوچ سرداروں نے علامتی خراج یا ٹیکس ادا کیا تاکہ اپنی داخلی خود مختاری قائم رکھ سکیں، لیکن بلوچستان پر مغل حکومت کی کوئی مستقل موجودگی یا عملداری وہ موجود نہیں رہی ہے۔ تاریخ میں اس کا کوئی اس طرح سے اب سراغ نہیں ملتا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ برطانوی راج میں بلوچستان کی حیثیت کیا تھی؟ یہ دلچسپ بات ہے۔ 1839 میں جب برطانیہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو بلوچستان کو ایک دفاعی راہداری کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تب میر محراب خان، جو اس وقت خان آف قلات تھے، وہ انگریزوں کے ساتھ کسی بھی معاہدے کے حق میں نہیں تھے۔ نتیجتاً انگریزوں نے قلات پر حملہ کر دیا اور میر محراب خان اس جنگ میں مارے گئے۔ یہ بلوچستان اور برطانیہ کے درمیان پہلا عسکری ٹکراؤ تھا۔ بعد ازاں انگریزوں نے خان آف قلات کے جانشین میر نصر اللہ خان سے 1876 میں ایک معاہدہ کیا جسے ٹریٹی آف قلات کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق قلات کو ایک نیم خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا، جبکہ خارجہ امور، دفاع اور بعض مالی معاملات میں وہ برطانوی راج اسے فیصلہ کن حیثیت حاصل رہی۔ گو کہ اس معاہدے کے تحت قلات ریاست نے کوئی باقاعدہ ٹیکس برطانوی حکومت کو ادا نہیں کیا، تاہم سیاسی اور عسکری معاملات میں انگریزوں کے ساتھ تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ یہ ہے کل کہانی اس پورے
400 سال کی. ذرا میں نے بریفلی بتایا آپ کو. آئیے بات کرتے ہیں بلوچستان کے اندر موجود نسلی اور لسانی تقسیم کی. بلوچستان کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک کثیر القومی خطہ ہے. یہاں 4 بڑی قومیتیں آباد ہیں. بلوچ جو مغربی، جنوبی اور وسطی بلوچستان میں آباد ہیں، ان کی زبان بلوچی ہے، اور یہ زیادہ تر خانف قلات کے اس کے تاریخی حامی رہے ہیں. پھر براہوی جو قلات اور خاران کے علاقوں میں آباد ہیں، ان کی زبان دراوڑی لنگوسٹک فیملی سے تعلق رکھتی ہے. براہوی اور بلوچ قوموں کے درمیان طویل تاریخی رشتہ داری اور شراکت رہی ہے. خانف قلات خود براہوی نسل سے تھے، مگر تمام بلوچوں کے نمائندہ کہلاتے تھے. پھر پشتون جو شمالی بلوچستان، کوئٹہ، پشین، یوب، قلعہ سیف اللہ اور لورالائی کے علاقے میں آباد ہیں. ان کی زبان پشتو ہے، اور یہ تاریخی، ثقافتی اور نسلی طور پر افغانستان اور پاکستان کے پشتون خطے سے لسانی اور نسلی تعلق رکھتے ہیں. بلوچستان کے جنوبی خطے میں مکرانی آباد ہیں. ان کی آبادی گوادر، تربت، پنجگور اور جوانی میں ہے. ان کی زبان بلوچی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں عربی، افریقی اور ایرانی اثرات بھی شامل ہیں. یہ تمام قومیتیں بلوچستان کی شناخت کا حصہ ہیں، اور بلوچستان کے مضبوط تنوع اور کثیر القومی شناخت کی علامت بھی. تاہم سیاسی تحریکوں میں اکثر بلوچ شناخت کو مرکزیت دی جاتی رہی ہے، جس سے بعض اوقات دیگر گروہوں میں احساس بینگانگی بھی رہا ہے. اس حوالے سے بہت سے مکالمے بھی رہے ہیں، بہت سا لٹریچر بھی موجود ہے. کئی مکالموں میں تو بلوچ قوم پرست افراد وہ پشتونوں کی اکثریت والے علاقوں کو بلوچ خطے سے ہی علیحدہ رکھنے تک کی باتیں بھی کرتے رہے ہیں. یہ بھی ہمارے سامنے رہا ہے. اب دیکھتے ہیں بلوچستان کے تنازع یا شورش کی کہانی کیا ہے، اور قیام پاکستان کے بعد بلوچستان کے ساتھ الحاق کا تنازع کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا، اس وقت قلات ایک آزاد ریاست کے طور پر موجود تھا. یعنی اسی سال 11 اگست 1947 کو خان آف قلات احمد یار خان نے باضابطہ طور پر قلات کی آزادی کا اعلان کیا تھا. محمد علی جناح جو خود کبھی قلات کے، جو خان آف قلات کے ایک مشیر بھی رہے ہیں، قانونی مشیر، انہوں نے قلات کی خود مختاری کو ابتدائی طور پر تسلیم بھی کیا. خان آف قلات چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات تجارتی، دفاعی اور خارجہ امور تک محدود رہیں اور مکمل الحاق نہ ہو، مگر پاکستان کی پالیسی تھی الحاق کی. خاران، لسبیلا اور مکران جو کہ قلات کی ماتحت ریاستیں تھیں، انہوں نے ریاست قلات سے الگ ہو کر براہ راست پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا. اس سے قلات کی حیثیت قدرے کمزور ہو گئی. پاکستان کے ساتھ الحاق سے متعلق شرائط پر بات چیت ابھی جاری تھی، جس میں خان آف قلات ظاہر پیش و پس سے کام لے رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو ریاست قلات ہے اسے آزاد حیثیت حاصل رہے، خود مختار حیثیت حاصل رہے. ایسے میں 27 مارچ 1948 کو پاکستانی فوج قلات میں داخل ہوئی اور خان آف قلات کو الحاق پر مجبور کیا گیا. خان آف قلات نے بعد ازاں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. کیونکہ پاکستان سے الحاق میں عسکری پیش قدمی کا استعمال ہوا تھا، یعنی گفتگو، سیاسی گفتگو نہیں ہوئی تھی. اسی تناظر میں بلوچستان میں بلوچ مسلح مزاحمت اور بغاوتوں کا آغاز ہوا. پاکستان کے قیام کے بعد بلوچستان میں 5 بڑی مزاحمتی تحریکیں اگر آپ دیکھیں تو نظر آئیں گی. ایک تو شہزادہ عبد الکریم جو 1948 کی قیادت میں، ان کی قیادت میں پہلی ایک مسلح بغاوت شروع ہوئی. پھر 1958 میں نواب نوروز خان کی عسکری مزاحمت. پھر 1962 سے 1959 تک چھوٹے پیمانے پر مزاحمت جاری رہی. پھر 1973 سے 1977 تک بھٹو حکومت کے خلاف زبردست مسلح بغاوت ہوئی، فوج کشی بھی کی گئی پاکستان کی طرف سے دوبارہ سے. اور پھر 2000 کی دہائی میں نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد ایک نئی مسلح تحریک کا آغاز ہوا، جو بدستور جاری ہے، بلکہ اس میں حالیہ کچھ عرصے میں تیزی بھی آئی ہے. لیکن یاد رکھیے، پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں بلوچستان میں مسلح مزاحمت وہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے. اس میں کبھی تیزی آئی ہے، کبھی اس میں کسی طرح سے کچھ کمی آئی ہے، لیکن وہ مسلسل ایک مزاحمت جاری رہی ہے. اس بیچ میں پاکستان کی جانب سے بلوچستان میں کئی مرتبہ بڑے بڑے فوجی آپریشن بھی کیے گئے ہیں، اور یہ تازہ آپریشن تو ایک طویل عرصے سے جاری ہے. ابھی جو تازہ کاروائیاں ہیں، اس میں سب سے پیش ہے تنظیم، وہ بلوچستان لبریشن آرمی والی ہے، جسے پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ، یورپی یونین، ایران، روس، چین یہ دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں. تاہم یہ بات واضح ہو کہ بلوچستان میں ان تمام بغاوتوں کی بنیاد وہی تھی: علاقائی خود مختاری، وسائل پر حق کا نعرہ اور شناخت کی حفاظت کی خواہش. اب بات کرتے ہیں
کہ بلوچستان کے بھرپور وسائل اور محرومی کے احساس، اس کے در پردہ کیا کہانی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ وسائل سے بھرپور صوبہ ہے۔ یہاں پائی جانے والی سوئی گیس ملک کے بڑے حصے کو توانائی دیتی رہی ہے اور دے رہی ہے۔ یہاں ریکوڈک کے سونے اور تانبے کے ذخائر واقع ہیں۔ یہاں کوئلہ، سنگ مرمر اور یورینیم جیسی انتہائی اہم قدرتی عناصر اور مرکبات یہ بھی موجود ہیں۔ یہاں کی بندرگاہ گوادر اور مکران کی شاندار ساحلی پٹی ہے جو وسیع تر ذرائع نقل و حرکت اور ونڈ انرجی سمیت توانائی اور ترقی کے بے پناہ امکانات کی حامل ہے۔ مگر بلوچستان میں وسیع تر اور بہت شدت سے یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ان وسائل سے بلوچستان کے عوام کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ احساس آپ وہاں بلوچستان میں جائیں گے، کسی بھی شخص سے اگر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اور وہ آپ سے خوف زدہ نہیں ہے تو آپ کو یہ بات بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ ڈیرہ بگٹی جہاں گیس نکلتی ہے وہاں کے لوگ آج بھی لکڑیاں جلا کر گزارا کرتے ہیں۔ کم سے کم یہ نیریٹو موجود ہے بلوچستان بھر میں کہ گیس ہمارے یہاں سے نکلتی ہے اور ہمارے پاس ہی گیس نہیں ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے لوگوں کے اس شکوے کو یہ کہہ کر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے پورے پاکستان میں اور یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں کہ وہاں پر بھی تو ہمارے ہاں بھی تو لوگوں کی حالت یہی ہے، تو پھر اگر ہماری ہاں حالت اچھی نہیں ہے تو پھر آپ شکوہ کیوں کر رہے ہیں، آپ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پنجاب کے مختلف علاقوں کو دیکھیں یا سندھ اور خیبر پختونخوا کے علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پر وہ حالات نہیں ہیں جو بلوچستان کے ہیں۔ آئیے اب وسائل کی لوٹ کھسوٹ کی شکایت کرنے والوں کے خلاف جبر اور بلوچستان میں انسانی حقوق، میڈیا بلیک آؤٹ اور تشدد کی تازہ لہر پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں جن مسائل پر سب سے زیادہ آواز اٹھ رہی ہے وہ وسائل کی لوٹ مار یا ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں یعنی تعلیم، صحت اور سلامتی مہیا نہ کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہاں سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ یہاں اجتماعی قبریں دریافت ہوتی ہیں، مسح شدہ لاشیں ملتی ہیں اور درجنوں افراد اپنے پیاروں کی تصاویر لہراتے ہوئے یہ تک سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ کے ان کے پیارے مر چکے ہیں تو کم از کم انہیں لاشیں تو دے دیں، یا کم از کم انہیں یہ تو بتا دیں کہ ان کے رشتہ دار مر چکے ہیں کہ انہیں صبر آ جائے۔ یہ لوگ آپ کو مختلف جگہوں پر اپنے پیاروں کی تصاویر لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کسی پریس کلب میں جاتے ہیں اس کے باہر احتجاج کرنے کے لیے تو وہاں پر ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ کسی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی، کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہاں سننے والا کوئی جج نہیں ملتا، میڈیا موجود ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کب کوئی رپورٹ دیکھی ہے؟ وہاں پر آپ نے بلوچستان کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی رپورٹ ملے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، یا کسی سیاستدان کے گھر سے کوئی اربوں روپے نکل آئے ہیں، یا وہاں پر کوئی اور نئے ذخائر پیدا ہو گئے ہیں، یا وہاں پر کوئی اور چیز آ گئی ہے۔ لیکن وہاں بلوچستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے آپ نے کب دیکھا ہے کہ میڈیا نے بھرپور انداز سے کوئی رپورٹ کیا ہو، وہاں کے لوگوں کی بات آپ تک پہنچائی ہو؟ کبھی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بلوچستان کے دکھ اور چیخ دونوں پر چپ اور خاموشی کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں کے کسی دکھ پر میں نے جیسے کہ کہا، کوئی میڈیا پر آپ رپورٹ نہیں دیکھیں گے۔ یہاں کے طلبہ، صحافی اور سماجی کارکنان یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی اہلکاروں اور اداروں کی جانب سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان کا آج تک کا تمام تر ریاستی بیانیہ زیادہ تر قومی سلامتی پر مبنی رہا ہے، جبکہ بلوچ عوام حقوق، شناخت اور انصاف کی بات کرتے رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہی کانفلکٹ بھی ہے، یہی جھگڑا بھی رہا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا دشمن نہیں، یہاں ایک شدید انسانی صورتحال ایک زخم کی صورت اختیار کر چکی ہے، جو برسوں کی لاپرواہی اور مسلسل نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے یہ زخم ایک ناسور بن چکا ہے۔ یہ دکھ ایک غیر معمولی دکھ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں کے لوگ، خصوصاً نوجوان، خوف، نا امیدی، غصے بلکہ نفرت کے احساس کے ساتھ ریاست سے دور ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ یہاں کی قومیں، بلوچ، براوی، پشتون اور مکرانی، جن سب کو پاکستان کے دستور کے تحت تمام تر شہری آزادی اور حقوق حاصل ہونا چاہیے تھے، وہ عزت، انصاف، تحفظ، مساوی حیثیت اور اس انداز کے دستوری مطالبے کرتے ہیں اور ڈنڈے کھاتے ہیں، اور ریاست کو اس کے وعدے یاد دلاتے دلاتے اب شاید تھک چکے ہیں۔ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ عالمی برادری بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات تو کرتی ہے، تاہم یہاں موجود مسلح مزاحمت اور مسلح علیحدگی پسندی کی تحریکوں کی وجہ سے وہ زوردار آواز اٹھانے سے گریز کرتی ہے۔ ظاہر ہے جہاں پر بھی بندوق بردار موجود ہوں، مسلح مزاحمت شروع ہو جائے، وہاں دیگر لوگ، دیگر قومیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ بندوق اٹھانے سے
وہ آپ اس جھگڑے میں یا اس کاروائی میں وہ آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ طاقتور مزاحمت غیر مسلح اور پرامن تحریک ہوتی ہے، کیونکہ یوں ایک طرف تو آپ ملک بھر کی سول سوسائٹی کو، میڈیا کو ان تک اپروچ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی عالمی برادری بھی آپ کی حمایت کے لیے آ جاتی ہے، اور آپ کا غیر مسلح اور مظلوم ہونا ظالم کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے اور اس پر پریشر بنتا ہے. ساتھ ہی پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاستیں بندوق سے نہیں، محبت، مکالمے اور انصاف سے قائم رہتی ہیں. بلوچستان کو سمجھیں، بلوچ لوگوں کو سنیں. سنجیدہ بات چیت اور عملی اقدامات کے ذریعے بلوچستان کے لوگوں کے اندر ریاست سے نفرت، بد اعتمادی اور ناامیدی کے احساس کے خاتمے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ نہ مسلح تحریک کے پاس کوئی راستہ ہے اور نہ پاکستانی ریاست کے پاس. آپ کی رائے میں بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اسے کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہاں لکھیے تاکہ گفتگو ہو، مکالمہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.